الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تم پر الطور طور پہاڑ کو خذوا ما اور پکڑو اس کو مضبوطی سے آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا بقوۃ مضبوطی سے واذکروا اور یاد رکھو ما فیہ جو کچھ اس میں ہے لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا تم لے لو پکڑو جو ہم نے تم کو دیا اسے مضبوطی سے پکڑو اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے اس کا مطلب کتاب میں جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے خوب اچھی طرح یاد رکھو تاکہ تم تقوی حاصل کرو متقی بن جاؤ. اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات جب بنی اسرائیل سے تورات کتاب پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا کہ تمہیں تورات کتاب تمہارے اوپر نازل ہوگی تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا ان کے سروں پر اللہ رکھ دیا بالکل سر کے قریب. تیسری بات جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دیا طور کتاب تورات کتاب دیا تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اسے مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تم کو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو سختی سے کتاب پر عمل کرو مطلب اس کا. چوتھی بات اب جو کچھ تورات کتاب میں ہے اسے اچھی طرح یاد رکھ لو اس میں جو کچھ احکامات ہیں کرنے کے کام نہیں کرنے کا کام ان کو اچھا یاد رکھ لو. پانچویں بات اب یہ سب چیزیں یہ سب کام کیوں اچھی طرح یاد رکھنا کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا یہ سب کام کرو گے تو کیا ہوگا تاکہ تمہارے اندر یہ سب کام کرنے سے تقوی آ جائے گا اللہ کے تم محبوب بندے بن جاؤ گے. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے جب ان کو فرعون سے نجات ملی تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے اب ہم تو اپنے وقت کے ظالم سے بچ گئے اب ہمارے لیے کیا کرو تمہیں دعا کرو. کیا دعا کرو کہ ہمارے واسطے کوئی شریعت ہو کوئی ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے اصول ہو کوئی کتاب ہمارے لیے ہو. تو موسیٰ ان کی بھی خواہش تھی بنی اسرائیل کی ہمارے واسطے کوئی قانون ہو تو اچھا ہوتا کوئی کتاب ہو تو اچھا ہوتا. اب اللہ کا بھی ارادہ تھا کہ ان پر کوئی حکم کوئی کتاب اور ان پر کوئی شریعت ہو تو اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا واقعہ گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہاڑ پر آنے کے لیے کہا پہاڑ پر جا کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کا اعتکاف کرے کتاب تورات لے کر آئے وہ سب قصہ. جب موسیٰ علیہ السلام تورات کتاب لے کر آئے تو اللہ ان سے وعدہ لیا دیکھو بھائی ہمیں تمہارے اوپر کتاب نازل کر ڈالے اب تمہیں کیا کرو وعدہ کرو ہمیں اس کتاب تورات پر عمل کریں گے. پکا اللہ ان سے وعدہ لیا عمل کرنا تمہیں بول کر ہاں اللہ عمل کرتے بول کر اللہ سے بات دیے اقرار لیے. اب اس کے بعد کیا ہوا اللہ سے وعدہ کر ڈالے اللہ ان سے وعدہ لیے عمل کرنا کتاب پر تورات پر بول کر انہوں بھی اچھا اللہ ہمیں عمل کرنے کتاب پر تورات پر بول کر بولے. بعد میں کیا ہوا انہوں اللہ سے کرے سو وعدے سے اکھر گئے اب کتاب کو انہوں چھوڑ ڈالے عمل نہیں کری کتاب پر تورات پر. اب اللہ تعالیٰ کیا کیا ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو وہ جہاں تھا پہاڑ کوہ طور اس کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر رکھ دیا بالکل ان کے سروں پر کوہ طور پہاڑ ان کے سروں پر بالکل آ گیا. اب انہوں سمجھ گئے ہمیں اگر ایسا مستی کرتے رہے تو کتاب پر اللہ سے وعدہ کرے عمل کرتی بول کر ہمیں عمل نہیں کر رہی
ایسا اگر ہمیں نافرمانی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا اب جو پہاڑ وہاں تھا ہمارے سروں پر آ گیا، اگر ہمیں اب بھی عمل نہیں کرے تو کیا ہو جائے گا؟ پہاڑ ہمارے سروں پر گر جائے گا، عقل آ گئی۔ اب کیا کریں؟ اللہ سے، اللہ ان کو توبہ کا موقع دیا، اللہ سے توبہ تائب ہو گئے، اللہ ہمیں کیا کی بھول گئے، مستی کرے، اللہ تیرے سے وعدہ کرے تھے توڑ ڈالے ہمیں، پھر تیرے سے دعا کرتی توبہ کرتی اللہ ہمیں کتاب پر تورات پر عمل کریں گے۔ اب اللہ سے توبہ کرے، پہلے اللہ وعدہ لیا، وعدے کو توڑ دیے، اللہ ان پر کوہ طور پہاڑ ان کے سروں پر اللہ کھڑا کر دیا۔ اب پھر اللہ ان کو توبہ کا موقع دیا، توبہ کرے۔ اللہ نے ان سے کیا کہا کہ کتاب پر تمہیں مضبوطی سے عمل کرنا، سختی سے عمل کرنا، اس کے اندر کیا احکامات ہیں تمہیں اسے اچھی طرح یاد رکھ لو۔ ایسا اللہ ان سے بولے تو پھر بھی یہ لوگ کیا کرے؟ پھر اللہ کا وعدہ توڑ ڈالے گا۔ بعد میں کیا ہوا؟ اللہ کے پھر دوبارہ توڑنے کے بعد کیا ہوا وہ کل کے سبق میں آئے گا۔ تو ایسا ان کیا کریں؟ اللہ سے کرے سو وعدے کو توڑ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا؟ ان کے سروں پر اللہ پہاڑ کو اللہ رکھ دیا، بالکل پہاڑ قریب آ گیا۔ ہمارے لیے اس آیت سے، اس واقعے سے سبق کیا کہ ہمارے لیے بھی سبق اور پیغام میسیج یہی ہے کہ ہم قرآنی احکامات پر، اسلامی احکامات پر مضبوطی سے عمل کرنا، ایک ایک آیت پر، ایک ایک حکم پر عمل کرتے رہنا، تب جا کر ہمیں بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکتی۔ ورنہ قیامت تک چلنے والی کتاب قرآن مجید ہے، اب اس پر ہمیں اللہ کی کتاب سمجھ کر عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر بھی عذاب نازل کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تورات قیامت تک تو نہیں چلے گی، لیکن قرآن قیامت تک چلے گی۔ انہوں اس وقت کے نبی کی بات نہیں مانے، اس وقت کی کتاب پر عمل نہیں کرے، اللہ ان کو عمل کرنے کے لیے کہا، عمل نہیں کرے بنی اسرائیل، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اپنی جگہ سے نکال کر ان کے سروں پر اللہ کھڑا کر دیا، بالکل سروں پر آ گیا پہاڑ۔ اب انہوں نے عمل نہیں کرتے، اگر انہوں کتاب پر عمل نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا تھا؟ پہاڑ ان کے اوپر گر جاتا تھا۔ اب یہ پہاڑ گرنے کو دیکھ کر کیا کر ڈالے؟ سجدے میں گر گئے۔ تو ویسا اگر ہمیں بھی اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے، شریعت پر، دین پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی وہاں تو اللہ کوہ طور پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھا کر بنی اسرائیل کے سروں پر کھڑا کر دیا تھا۔ اگر ہم اس وقت کی کتاب، انہوں اس وقت کی کتاب تورات پر عمل نہیں کرے تو کیا ہوا؟ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سروں پر آ گیا اللہ کے حکم سے۔ اگر ہم اس وقت کی کتاب قرآن کو، قیامت تک چلے گی کتاب، اگر ہم اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان کو توڑ دے گا، ہمارے سروں پر آسمان کو گرائے گا۔ سوال کی بات، تو اس کتاب پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کتاب پر، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، مسلمان ہونے کے بعد اس کتاب پر عمل کرنا، یہ ایک سوال ایک جواب، آخری بات۔ سوال کیا کہ بھئی کئی کو اللہ تعالیٰ انہوں عمل نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کئی کو ان پر زبردستی کر رہا، دین میں کئی کو زبردستی ہے، ان کے اوپر اللہ عمل نہیں کرے تو کئی کو اللہ پہاڑ کو توڑ کر ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ جبکہ تمہارے قرآن میں 603 پارے میں آیت الکرسی میں لا اکراہ فی الدین بول کر، یہ کیسی بات ہے؟ دین میں زبردستی نہیں ہے، ایسی کتاب تمہاری کتاب میں یہ بات ہے؟ تو ایک سوال، جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی یہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اس کا مطلب معنی مفہوم کیا کہ جو آدمی مسلمان نہیں ہوا اس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اسے زبردستی کر کو اس کے گلے پر چاقو رکھو، تو اسلام قبول کرو، تو نماز پڑھ، تو زکات دے، تو کئی شراب پیتا ہے، تجھے کوڑے مارتی، تو چوری کرتی، تجھے ہاتھ کاٹتی، یہ اس کے لیے قانون نہیں۔ اسلام سے باہر والے کے لیے اسلامی قانون نہیں، اسلام میں ایسو آدمی کے لیے اسلام کا قانون۔ اب ابن اسرائیل اسلام لا چکے تھے، اب اس لیے اندر ایسو آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو ان کو ڈانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ، ان کو متنبی کرنے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی ہوش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا تھا۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ وہ جو بات ہے دین میں زبردستی نہیں ہے، وہ دین سے باہر کے لوگوں کے لیے ہے۔ کسی کے گلے پر مسلمان چاقو رکھ کر تو کلمہ پڑھ ایسا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا جواب مطلب وہ ہے، لا اکراہ فی الدین کا مطلب وہ ہے، کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب وہ۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اگر تمہیں کتاب پر عمل کرا چھوڑ دی تو کیا ہوا؟ عمل کرو بول اللہ سے وعدہ لیا، وعدہ لینے کے بعد بھی وہ کیا کر دیے؟ کتاب پر عمل چھوڑ دی تو اللہ کیا کیا؟ کوہ طور پہاڑ کو اس کی جگہ سے جا کر ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیا۔ تو یہ کہیں کو کیا؟ ان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ اب لوگ مسلمان ہو گئے تو مسلمان پر، اسلام والے آدمی پر، اسلام ریسو آدمی پر ان کے وقت میں جو کتاب تھی اس کتاب پر عمل کرنا ہوگا۔ اب یہ عمل نہیں کر رہے تھے بنی اسرائیل، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے اس میں؟ جواب حل ہو گیا
تو وہ بات زبردستی نہیں کرنے کی بات اسلام سے باہر والوں کے لیے ہے، جو کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے. تو ان کے اوپر جو زبردستی ہوئی تھی کتاب پر عمل نہیں کرنے کے بارے میں، تو یہ انہوں اسلام کے اندر کیا گیا تھے، تو اسلام کے اندر رہ کر انہوں اسلام پر عمل نہیں کر رہے تھے. اس وقت کی کتاب پر عمل نہیں کر رہے، اللہ نے کیا کیا، پہاڑ کو ایک جگہ سے ہٹا کر ان کے سر پر کھڑا کر دیا. ہمارے لیے سبق کیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا. ہمارے لیے سبق کیا ہے، اگر ہم اس وقت کی کتاب کلام اللہ کا کلام اس کتاب پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اس وقت کی کتاب تورات پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے اپنی جگہ سے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیا تھا. اگر ہم اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے جس کا نصاب سلیبس قیامت تک چلے گا، اگر ہم اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آسمان کو گرا دیں گے. ہمارے لیے بھی تنقید سبق ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ایک بات بھی کیا، بندگی کا تقاضا کیا، بندگی کا تقاضا کیا. ہم مسلمان ہو گئے اللہ کی بندگی کا اقرار کر رہے ہیں، تو ہماری بندگی کا تقاضا کیا کہ چاہے آدمی کو راحت ہو، چاہے آدمی کو مصیبت ہو، خوشی ہو، پریشانی ہو، ہر حالت میں آدمی اللہ کا اطاعت گزار فرما بردار بن کر رہنا. پریشانیاں آ گئی، مصیبتیں آ گئی، آدمی مجبور ہو کر اللہ کو یاد کر رہا، عبادت کر رہا، پھر جو ہی پریشانی ختم ہو گئی تو پھر آدمی عبادت سے دور بھاگ گیا، مسجد سے دور بھاگ گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مصیبت میں، پریشانی میں مجبور ہو کر اللہ کو آدمی آ کر رو کر دعا کر رہا، معافی مانگ رہا، اللہ میری بیوی پریشانی ہے، بیماری ہے. اس وقت پریشانی میں آ کر آدمی اللہ سے مانگ رہا، خوشی میں آدمی اللہ کو بھول گیا. یا اب تو دو باتیں بھی نہیں ہیں. آج کا زمانے کا حال ایسا ہے، آج کے مسلمانوں کا حال، خوشی میں بھی اللہ سے آ کر دعا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے. بھائی مجھے اللہ تعالیٰ اچھا رکھا، گھر دیا، بیوی بچے دیا، مال دیا، پیسہ دیا، گاڑی دیا، سب کچھ دیا، اللہ کا شکر ہے بول کر آپ اب عبادت کرتے، کیا خوشی میں نہیں کرتے. غم، پریشانیاں، مصیبتیں دیا، وقت کے ظالموں کو فرعون کو اللہ مسلمانوں کے سروں پر مسلط کر دیا، حکمران بنا دیا، پھر بھی مسلمانوں کو ابھی عقل نہیں آ رہی ہے، اب بھی توبہ طائب ہونے کو تیار نہیں. مصیبت آئی تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے تیار نہیں آج کے مسلمان. خوشی آئی تب بھی آج کے مسلمان قرآن پر مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر نہیں ہے. اب کیا کرنا، بندگی کا تقاضا کیا کہ آدمی مصیبت میں ہو، راحت میں ہو، دونوں حالتوں میں آدمی انسان مسلمان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہے. یہی مسلمان کی، اللہ کے بندے کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو آپ کو ہر حالت میں مرتے دم تک اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنے کی توفیق